उसी जुडिशरी से जिसने आईनी फैसला दिया कि ये हुकूमत सही है और जिस पे ये एतराज कर रहे हैं कि रातों को खुली, उसी की जो है ये कमीशन बनवा रहे हैं। कि अगर उन्होंने कुछ किया है और हुकूमत के पास कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं तो वो उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो करें, उनके खिलाफ मुकदमात का सामना करेंगे। एक बंद बांधे खड़ी है ये हुकूमत, सैलाब है, एक तूफान है महंगाई का जो रोके खड़ी है और वो ज्यादा रोकने में कामयाब नहीं हो पाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में और मैं हूं आपके मेज़बान सलमान मिर्जा। जनाबे वाला इमरान खान जब हुकूमत में थे तो महंगाई भी बढ़ रही थी, बेरोजगारी भी बढ़ रही थी और इस वजह से उनकी मकबूलियत मुस्तकिल कम हो रही थी। लेकिन उन पर होने वाली तनकीद ने उनकी हुकूमत के जाते ही ऐसा यू टर्न लिया कि जनाब उनकी कम होती हुई मकबूलियत बढ़ना शुरू हो गई। तनकीद सपोर्ट में बदलने लगी। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ईद से पहले एक ट्विटर स्पेस को जलसे में तब्दील करके एक नई तारीख रकम की थी। गुज़िश्ता रोज भी इमरान खान ने डिजिटल मीडिया के एक नए मीडियम पॉडकास्ट के जरिए अपना बयानिया लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, जो कि बज़ाहिर देखा जाए तो काफी हद तक कामयाब नजर आई। इस पॉडकास्ट में इमरान खान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मुतादिद इंकिशाफात किए। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने बताया कि उन्हें गुज़िश्ता जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था नून लीग उनकी हुकूमत के खिलाफ मंसूबा बना लिया है। जनाब जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था और साथियों के हवाले से इमरान खान ने इंकिशाफ करते हुए बताया कि जहांगीर तरीन और अलीम खान का मकसद इक्तिदार में आकर फायदा उठाना था। इमरान खान ने इस पॉडकास्ट में अलीम खान और जहांगीर तरीन के बारे में पहली मर्तबा जनाब खुलकर बात की। जनाब आज वजीर आजम ने अपने प्लान के मुताबिक, ये साबिक वजीर आजम कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जलसे से खिताब किया जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मियांवाली में जलसे से खिताब किया जिसमें उन्होंने एक बार फिर से आवाम में तैयार रहने की हिदायत करते हुए कहा कि जनाब 20 मई के बाद से किसी भी वक्त इस्लामाबाद की कॉल आ सकती है। इस बार ना कोई कंट्रोल रोकेगा और ना ही कोई राना सनाउल्लाह आपके रास्ते में आ सकेगा। जनाब ये तो बात हो गई इमरान खान साहब की। अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज ने भी खिताब किया और उन्होंने ये दावा कर दिया कि भाई जिस खत की बात हो रही है, जिस खत को लेके अपना नैरेटिव इमरान खान साहब बिल्ड कर रहे हैं, आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो खत तो सिरे से है ही नहीं। अब जनाब सवाल ये पैदा होता है, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स हुई थी और ये सबसे हाईएस्ट फोरम होता है, वहां पर खत का तस्करा भी किया गया, मुदाखलत की बात भी की गई। हाँ, साजिश के हवाले से थोड़ा सा मामला अलग सा नजर आएगा, भाई साजिश नहीं थी, हाँ मुदाखलत के हवाले से बात हुई थी। इन पर बात करेंगे। जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियां महमूद रशीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है शैला रजा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है चौधरी जाफर इकबाल, अब से कुछ देर बाद मुझे ज्वाइन करेंगे। जनाब स्टार्टिंग फ्रॉम यू महमूद रशीद साहब, सर ईद मना लिया आपने, अब तो भाग दौड़ शुरू होने वाली है आपकी। जी बिल्कुल, आज़ादी मार्च के लिए हम मुतहर्रक हैं और हमारे ग्रॉस रूट लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की तमाम तंजीमें जो हैं वो ईद के फौरी बाद अपनी वर्कर्स मीटिंग हम कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। फर्क पड़ेगा इससे सर? लिस्टें बन रही हैं लोगों को ज़हनी तौर पर, तो जी फर्क पड़ेगा जलसे जुलूसों से? 2014 में भी आपने किए थे जलसे। मेरा ख्याल है 2014 के जलसे जुलूसों का और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। इस वक्त पाकिस्तान के अगर मैं ये कहूँ कि करोड़ों लोग जो है वो मोबिलाइज हो गए और ये इमरान खान का जो बयानिया है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और अमेरिकन मदाखलत के ऊपर उनकी सेलेक्टेड हुकूमत को गिराया गया, लोगों को लोटा किया गया, वो मॉरली आईनी तौर पे लीगली किसी तौर पर भी वो जायज़ नहीं था। अच्छा। इन्होंने कर तो दिया, इनका ये ख्याल था कि इमरान खान जब इक़्तिदार से उतरेंगे तो बड़े वो गैर मकबूल हो चुके होंगे और चुप कर हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा आवाम में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनके इस डिसीजन ने
ایک کمزور عمران خان کو جو سیاسی طور پر کمزور ہو گئے تھے، جن کے اوپر بہت زیادہ تنقید تھی کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہے جی، وہ نائل ہے جی، پروپیگنڈا تھا، بہت زیادہ نیگیٹو پروپیگنڈا تھا، خاص طور پر مہنگائی کے اعتبار سے ہمیں بہت زیادہ سوالات لوگوں سے فیس کرنا پڑتے تھے۔ لیکن عمران خان کے اس تازہ بیانیے نے ان تمام گلوں شکووں کو دور کرتے ہوئے ہمدردی کی ایک ایسی لہر نہ صرف ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا میں پیدا کر دی کہ جس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ ملینز آف پیپل وہ تیار ہیں، جو ہماری پارٹی آرگنائزیشن سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جنرل ماسز ہیں، وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس جو مارچ کی جو تاریخ ہے اور اس کا جو بلاوا ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ملینز لوگ جو ہے وہ ادھر پشاور سے نکلیں گے اور لاکھوں لوگ ادھر جی ٹی روڈ سے وہ اسلام آباد پہنچیں گے، اور اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع اور اتنا بڑا احتجاج کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ سر ساتھ میں کچھ فرسٹریشن کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فرسٹریشن بھی بڑھ رہی ہے۔ 20 تاریخ کے بعد کی کوئی ڈیٹ تو نہیں تھی، لیکن اس حوالے سے اب ہم شیخ رشید صاحب کی بات کریں، وہ کہتے ہیں 31 مئی تک الیکشن کرا دیں، نہیں کرایا تو جناب پھر دمادم مست کلندر ہوگا اور پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ہماری ٹرانسمیشن میں وہ کہہ رہے تھے جناب کہ اگر معاملہ الیکشنز کی طرف نہیں جاتا تو اس حد تک بگڑ جائے گا کہ پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ یہ فرسٹریشن ہے؟ دیکھیے، یہ ظاہر بات ہے کہ جب کسی کے ساتھ زور زبردستی کر کے اور اس طریقے کے ساتھ کیا جائے کہ پوری دنیا کے اندر اور اپنی قوم کے اندر بھی جگ ہسائی بھی ہو، اور لوگ اس تیزی کے ساتھ عمران خان کے اس بیانیے کو جنہوں نے بائے کیا ہے، کبھی اس طرح کے نظارے آپ نے نہیں دیکھے کہ رمضان المبارک کے دن لاکھوں لوگ شہروں کے اندر وہ از خود نکل آئے ہوں اور کوئی ان کو لیڈ کرنے والا رہنما بھی نہ ہو، اور خود لوگ سڑکوں پر اور بازاروں میں اور پارکوں میں اکٹھے ہو جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک نیشنل موومنٹ بن چکی ہے۔ یہ حقیقی آزادی کا مارچ جو ہے اب یہ بچے بچے کی زبان پہ ہے۔ اب یہ صرف عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا ایشو نہیں رہا، اب تو یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سوورینٹی کی بات ہے، یہ پاکستان کی آزادی کی بات ہے، یہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو جس طرح سے انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اس سے حقیقی آزادی کی بات ہے۔ تو یہ ایک ایسا سلوگن اور نعرہ ہے کہ یہ آج ہر جوان، وہ مرد ہے یا عورت، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس کے دل و دماغ میں رچ بس گیا ہے۔ اب لوگ ہر طرح کی رکاوٹیں عبور کر کے ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے لوگ تیار ہیں کہ وہ اس مارچ کو کامیاب بنائیں گے، اور یہ جو جعلی حکمران ہیں، کوٹڈ حکمران ہیں، انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، شیلا رضا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیلا صاحبہ تیار ہیں؟ 20 کے بعد کوئی بھی ڈیٹ آ جائے گی، پھر آپ لوگ مزاحمت تو نہیں کریں گے؟ آنے دیں گے اسلام آباد ان لوگوں کو؟ میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یہ رائٹ ہے کہ 4 سال ہو رہے ہیں، اب الیکشن کا سال ہے، وہ اپنی الیکشن کیمپین شروع کرے۔ تو جو بھی جو پروٹیسٹ ہے وہ آئین کے دائرے میں ہوگا، اس کی سب کو اجازت ہوگی اور وہ سب پارٹیز کر سکتی ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، نون لیگ بھی کر رہی ہے، تھوڑے درسے میں دوسری پارٹیز بھی شروع ہوں گی، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ان کو پہلے اس لیے کرنے کی ضرورت آ رہی ہے کہ یہ بوکھلا چکے ہیں اسی جوڈیشری سے جس کو کہتے ہیں کہ رات دوسروں کے لیے کھلی، اسی سے جو ہے اسی کی کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، آپ لوگ بنا ہی نہیں رہے۔ جوڈیشل کمیشن بنائیں، معاملہ پتہ چلے، خط تھا نہیں تھا۔ مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی ہے کوئی خط نہیں تھا۔ مجھے امید ہے کہ مجھے اتنی ہی دیر آپ بغیر بالکل بالکل روکے بولنے دیں گے جتنا آپ نے۔ قابل احترام، قابل معذرت شیلا رضا صاحبہ، معذرت۔ دے لیں شیلا جی کو دیں ٹائم، جی آپ کھلا ٹائم دیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسی جوڈیشری سے جس نے آئینی فیصلہ دیا کہ یہ حکومت صحیح ہے اور جس پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ راتوں کو کھلی، اسی کی جو ہے یہ کمیشن بنوا رہے ہیں۔ اور اب جب ان کے لیے کھلی تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے استعفے دے دیے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم MNA ہیں۔ تو بوکھلائے ہوئے لوگ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن سازش ہے، عمران کہہ رہے ہیں امریکن سازش ہے، ان کے وزیر داخلہ نے کہا
کہ اداروں نے ہمارے سر پہ سے ہاتھ کھینچ لیا, اس وجہ سے ہماری حکومت چلی گئی. ان کے فواد چودھری نے بھی یہی کہا, اور یہاں تک ان کے وزیر داخلہ نے کہا کہ اب میں اپنی پاک فوج سے مخاطب ہوں کہ عمران کی حکومت واپس کریں ورنہ ہم جیل بھر دیں گے. آج عمران صاحب کے جس انٹرویو کی ذکر آپ نے کیا اس میں بھی یہ بات ہوتی رہی کہ اداروں سے آپ کی بگڑی اور انہوں نے اس پہ اتفاق کیا. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ دیکھیے یہ بیانیہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. جب آپ کی پارٹی ایک پیج پہ نہیں ہے اور اتنے اہم لوگ جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, اور یہ حالت ہو گئی ہے آج کل کہ گورنر کہہ رہا ہے ایک صوبے دار اور یہ دے دے. ایک خاتون جو ان کی ہیومن رائٹس کی تھیں وہ پتہ نہیں 1900 کے اخبارات کے کارٹون کے اوپر کانٹینٹ بدل کے ٹویٹ کرتی ہیں, پھر ڈیلیٹ کر دیتی ہیں. پھر جو ہے جو فواد چودھری ہیں وہ 2 ٹویٹ کرتے ہیں, شیر بنگال اور دوسری ایئر اسپیس کا. تو ان کو بہت ضرورت ہے کیونکہ 3 سال 8 مہینے میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انہوں نے عوام کو ڈیلیور کیا ہو, عوام کو بتا سکیں کہ ہم نے دوائیں سستی کی تھیں, ہم نے ملک کو خارجی طور پہ تنہا نہیں کیا, ہم نے کشمیر کے لیے یہ کیا, ہم نے چینی اور چاول جو ہے ان کی کہاں پہ اسکینڈل کو پہنچایا. کوئی ایک کام نہیں ہے. عوام کیوں ہے پھر ان کے ساتھ؟ آپ کو کیا لگتا ہے جلسے میں جو عوام آ رہی کیوں آ رہی ہے؟ دیکھیے عوام جو ہے وہ آج جو تھا وہ ان کا ہوم گراؤنڈ تھا, ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ کا جلسہ تھا. ہاں 2 دفعہ وہاں سے MNA رہے ہیں, وہاں پہ ان کے MPs بھی ہیں, آ گئے لوگ. وہاں پہ ان کا اپنا ایک پروگرام ہوتا ہے, طریقہ کار ہے جلسے کا. جلسوں میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے ان کی حکومت آ رہی ہے. لوگ سنتے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, گانے ہو رہے ہیں وہاں پہ. آپ کو ٹینشن نہیں ہے ان چیزوں سے نا, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے؟ کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ان کو بہت محنت کرنی ہے, یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. تھوڑا سا انہوں نے مذہبی کچھ کرنے کی کوشش کی تھی, وہ مسجد نبوی پہ جو ان کی ایک انتقامی سوچ ہے اس کی وجہ سے وہ بھی فلاپ ہو گیا, اور امریکہ کا بھی فلاپ ہو گیا کیونکہ فلاپ ہو گیا. اب انہیں بیانیہ بنانا ہے, کر یہ کچھ سکے نہیں ہے. تو خود ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ نواب آف سبز باغ کا خان آف سبز باغ کا کردار ادا کر رہے تھے, عوام کو نئے سبز باغ دکھا رہے تھے, اس وقت ان کا دھرنا جو ہے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں تھا. اور اس میں اینکرز کہتے ہیں کہ ہم کو پابندی تھی تو ہم کرسیاں نہیں دکھاتے تھے, انہیں دکھاتے تھے. اور لندن والے کزن کے ساتھ ہمیں تو کوئی پابندی نہیں ہے, ہمیں تو کہتے ہیں جتنے لوگ ہیں سب دکھائیں, چاہے وہ آپ کے جلسے کے ہوں, چاہے PTI کے ہوں. آپ کو نہیں کہہ رہی, آپ پھر جلدی میں بول پڑے. تو عمران خان کے پروگرام میں ہم تھے, اس نے کہا کہ ہمیں پابندی تھی اور ہم نہیں دکھاتے تھے خالی کرسیاں. تو ان کو محنت کرتی ہیں, ان کو محنت کرنے دیں. خوشی تو یہ ہوتی کہ امریکن غلامی سے کہتے کہ سب سے پہلے ریاست مدینہ کے ہم دائیں ہیں اور ہم اپنے گھر سے کر رہے ہیں. یہ زلفی بخاری, یہ شہباز گل, یہ تانیہ ادروس, یہ ثانیہ نشتر, یہ جو ہے ندیم بابر, یہ محیط فاروق, کون سے وہ تھے, یوسف, یہ سارے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا امریکن اور برطانیہ کا اور کینیڈا کا پاسپورٹ پھاڑ رہے ہیں, اور آج سے یہ پاکستان میں ڈیلیور کریں گے اور یہ اپنی وہاں سے لعنت پھیر کے آئیں کیونکہ یہ ممالک جو ہیں ہماری آزادی سلب کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو, ایسا نہیں ہو. اچھا, آپ نے ایک بہت بڑی چارٹ شیٹ تیار کر لی, آپ اجازت دیں تو میں جواب لے لوں اگر آپ ناراض نہ ہو تو. نہیں, میں تو کہا تھا میرے درمیان میں نہ بولیں, باقی وہ جتنی دیر. اچھا, محمود رشید صاحب ایک بات یہ, ابھی کمیشن بنانے کی بات کی, کمیشن بننے سے پہلے ہی آپ لوگوں نے اس پر اعتراض اٹھا دیا. ایک سوال تو سر میرا یہ ہے, دوسرا سوال ایک یہ بھی ہے کہ جس جوڈیشل کمیشن بنانے کا آپ مطالبہ کرتے ہیں, سر خان صاحب ہر جلسے کے اندر ہمارے اداروں کو کہتے ہیں کہ رات کے 12 بجے کھل گئے, دن میں نہیں کھلے. سر اسی سے آپ کہتے ہیں کہ تحقیقات کریں. جی, بحثیت مجموعی ہم نے کبھی سپریم کورٹ کے اس رول کے اوپر جہاں کوئی اعتراض کی بات ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے, لیکن وہ سب سے اعلیٰ عدالت ہے سپریم کورٹ کی. جو کمیشن یہ بنانا جا رہے ہیں اس کو تو کسی صورت نہ قوم مانے گی, نہ ہم مان رہے ہیں, نہ کوئی اور مانے گا. کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کا کوئی ایک جج نہیں, سینئر ترین جو ججز ہیں ان پر مشتمل بنائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ابھی تو یہ شیلا کہہ رہی تھی کہ انہوں نے ڈیلیور کیا کیا, ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ ہم نہیں بول رہے. ورلڈ بینک, IMF اور باقی جتنے اور ادارے ہیں انٹرنیشنل سرویز کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس, more than $30 billion
پاکستان کی تاریخ میں، اور پچھلے کئی سالوں سے سب سے زیادہ فارن ریزروز. میں آپ کو اگر بتاؤں، انہیں پوچھ لیں شیلا کو کہ کوئی اس کا جواب ہے ان کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے. یہاں پر عوام کی فلاح کے لیے جتنے پروگرام ہم نے کیے، احساس پروگرام ہے، اس کے بعد کامیاب جوان پروگرام ہے، اس کے بعد انصاف صحت کارڈ ہے جس کے اوپر ہم نے بلینز آف روپیز کے ساتھ یہ کروڑوں لوگوں تک ہر پاکستانی کو 10 لاکھ کی انشورنس دی، صحت کی، اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن سر یہ ایک چیز یہ بھی تو نا، علیم خان اور جہانگیر ترین یہ ہمیں کہہ رہی ہیں. میں اپنا میرا گزارش سن لیں سر. یہ علیم خان اور جہانگیر ترین کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے جب تک یہ جو نو کانفیڈنس موشن پر ووٹنگ کروانی تھی، اس سے کچھ عرصے پہلے تک، یعنی ایک آدھ ہفتے پہلے تک، 10-15 دن پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا آپ لوگوں کی جانب سے کہ علیم خان پاکستان تحریک انصاف ہیں. جب انہوں نے اتنی 300 ایکڑ کی زمین جو راوی میں اپنے پاس کرنے کی کوشش کی، شوگر کے سکینڈل میں ان کا نام آیا، تو اسی وقت آپ کو قطع تعلق ہو جانا چاہیے تھا. پھر ان کے ووٹوں کی ضرورت کیوں پیش آ رہی تھی آپ کو؟ دیکھیے، صرف ان کے ووٹوں کی بات نہیں ہے. جہانگیر ترین تو خود ممبر بھی نہیں ہے. جو باقی لوگ ہیں وہ کوئی جہانگیر ترین کے ذاتی ملازم تھوڑی تھے، وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے انہیں ووٹ دیا تھا. میں یہاں پر ایک چیز کی تصحیح بھی کرنا چاہوں گا کہ علیم خان نے 2-3 دفعہ یہ بات دہرائی ہے کہ عمران خان میاں محمود الرشید اور فرید الدین احمد کو لے کے میرے گھر آئے لاہور کے جلسے کے لیے، فنڈنگ کے لیے. تو میں اس بات کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کبھی بھی ہمیں لے کے علیم خان کے گھر نہیں گئے. انہوں نے فون ضرور کیا، اور فرید الدین جو تھے ایک بیوروکریٹ ہیں، ہمارے پارٹی کے بڑے بنیادی ممبر تھے، وہ فائننس کمیٹی کے ہیڈ تھے، وہ اور میں علیم خان کے پاس گئے اور انہیں وینیو کے اوپر جو اخراجات آنے تھے غالباً 20-25 لاکھ کے لگ بھگ، یہ انہوں نے کہا جی وہ میں آپ کو سپورٹ کروں گا. مجموعی طور پر جلسے کے اوپر تو 2 کروڑ کے قریب خرچ آئے. تو یہ بار بار یہ بات ریپیٹ کرتے ہیں. میں اس کی تصحیح کی ہے کہ عمران خان کبھی ہمیں لے کے علیم خان کے پاس پیسے مانگنے کے لیے نہیں گئے. اب رہی بات یہ کہ جی وہ ہمارا حصہ تھے، بھائی وہ پارٹی کے ووٹوں سے الیکٹ ہوئے تھے، ہم انہیں کیوں ادھر ادھر جانے دیں؟ ان کے دوسرے لوگ وہ اگر لوٹے ہوئے ہیں تو اب ڈیفیکشن کلاس ان پہ لگنے جا رہی ہے. انہوں نے اپنا ووٹ استعمال کیا پارٹی کے مینڈیٹ کے خلاف، پارٹی نے انہیں منع کیا. اب وہ ڈی سیٹ ہوں گے، آئندہ چند دن کی بات ہے. میری گزارش یہ سر، جب یہ خان صاحب وزیر اعظم تھے اور یہ نو کانفیڈنس موشن چل رہا تھا، اس وقت ووٹنگ والا معاملہ تھا، سر آپ ایک طرف علیم خان اور جہانگیر ترین کو برا کہا جاتا تھا، دوسری طرف ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی جو ان کو منا رہے تھے. منانے کا مطلب ناراض لوگوں کے لیے ہوتا ہے. آپ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں کچھ؟ جی، جو میں جہانگیر ترین اور علیم خان کی بات نہیں کر رہا، میں جو گروپ ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں. جو 26 لوگ جو ڈیفیکشن میں گئے ہیں ان کو منانے کی ان کی بات کر رہے تھے. جہانگیر ترین کے مسئلے جو شوگر کے ہیں یا علیم خان کے مسئلے ہیں، یہ تو ان کے ذاتی مسئلے تھے، ان کو تو الگ کر دیجئے. لیکن جو لوگ ہماری پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے ان کے ساتھ ہم اپنا مذاکرات کرتے رہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک جمہوری طریقہ تھا. ہم نے بڑی کوشش کی انہیں رائے راست پر لے کے آئیں، انہیں سمجھائیں، انہیں ریئلائز کروائیں کہ وہ لوٹے نہ بنے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لے کر آئے تھے، ہمارے ساتھ چلے گا. حکومت پہ ٹینشن کی کیا بات ہے؟ ایسا ہے؟ نہیں، یہ غلط بات ہے. ہم لے کے آئے تھے، کسی کا کیا ووٹ تھا؟ ووٹ تو پی ٹی آئی کے پڑے نا. ہم تم کی بات نہیں ہے. یہ ایک پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکٹ ہو کے اگر آئے، یا کچھ اگر آزاد الیکٹ ہو کے آئے تو انہوں نے بعد میں پارٹی کو جوائن کر لیا، تو وہ پی ٹی آئی کا حصہ تھے. ٹھیک ہے جی. شیلا رضا صاحبہ مسکرا رہی ہیں، آپ اتفاق نہیں کر رہی ہیں آپ؟ میں ان کی بات کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دیتی ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ تجارتی خسارہ جو ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے فرق کو کہا جاتا ہے، اور بہت میں کہوں گی میاں محمود رشید صاحب سے کہ تاریخی تجارتی خسارہ ہے. آپ کے جو امپورٹ ہے وہ 6 ارب ڈالر سے زیادہ ہے اور ایکسپورٹ 3 ارب ڈالر سے کچھ زیادہ ہے. تو تجارتی خسارہ آج بھی کہا جا رہا تھا 76% یا کچھ اتنا ہے، یہ تاریخی ہے. تو مجھے پلیز نہ بتائیں ایکسپورٹ. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے احساس پروگرام کی جو سیاسی نام ہے احساس پروگرام، یہ دراصل انکم سپورٹ پروگرام ہے. اٹارنی جنرل نے ہمیشہ اس کا جو ہے اقرار کیا کورٹ میں جا کے کہ یہ انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ بجٹڈ پروگرام ہے.
اگر آپ کے ملک آپ کی دور حکومت میں حالات اچھے ہوتے تو اس میں جو ہے ریسیپینٹس کی تعداد کو بڑھنا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے, کم ہونا چاہیے تھا کہ غربت کم ہوئی. جہاں تک بات ہے آپ کے صحت کارڈ کی, تو صحت کارڈ پہ تو عمران خان صاحب کا خود بیان ہے کہ اس کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز بنیں گے اور وہاں سے صحت کارڈ سے علاج ہوگا. تو جو مہنگائی ہے, جو دواؤں کی قیمت, یہ سازش ہے نہ مداخلت ہے. مجھے بریک لینا, بس بریک لینا, بریک کے بعد آگے آپ ہی عامر کیانی صاحب نے جو دواؤں کی قیمت بڑھائی, جس پہ آپ نے انعام دے کے پارٹی میں انہیں دیا, یہ 10 لاکھ میں, اور یہ جو مہنگائی ہے اس میں 10 لاکھ کیا ہے. شلا صاحبہ میں بریک کے بعد بریک لیتے ہیں. جسٹ گفتگو چل رہی ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جناب پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میاں محمود الرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب یہ بتائیے گا, فرح خان کے حوالے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کا بڑا اچھا بزنس تھا, اسٹیٹ کے کاروبار سے وہ منسلک تھی. اگر اتنا اچھا کاروبار تھا, باہر کیوں چلی گئیں؟ وہ باہر کیوں چلیں گے؟ باہر واپس آ جائیں گی, اور یہ اگر گورنمنٹ لانا چاہے تو انہیں لا کے ٹرائل کرے. اگر ان کے اوپر کچھ چیزیں ان کے پاس ہیں تو اس کے مقدمات درج کرے, وہ ان کو آ کے فیس کریں گی, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گی, یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ باہر کیوں چلی گئی. باہر کون نہیں جاتا, وہ باہر چلی گئی ہیں, ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ وہ واپس بھی آ رہی ہیں اور وہ ہر طرح کی سچویشن کو فیس کریں گی. اگر ان کے پاس اس طرح کی کوئی مواد موجود ہے یا ان کے پاس شواہد موجود ہیں تو ان کی بنیاد کے اوپر جو یہ کاروائی کرنا چاہتے ہیں یہ جی بھر کے کریں. اچھا, خان صاحب obviously ان کا ایک کیلیبر ہے, وہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ترجمانی کرنی چاہیے, جیسا کہ ابھی آپ نے خود کہا کہ ان کے شوہر بتا دیں گے, وہ واپس آ جائیں گی, یا ان کا کاروبار کیا ہے, تنقید بنتی ہے اس حوالے سے؟ نہیں, دیکھیں انہوں نے تو یہ کہا کہ ان کا ریئل اسٹیٹ کا کام تھا, اس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا کہ جس کو مس یوز کرتے ہوئے اس نے یہاں کو کرپشن کی ہے. تو باقی تو سوال آپ خان صاحب سے پوچھ لیں, میں نے تو آپ کو جواب دے دیا کہ اگر انہوں نے کچھ کیا ہے اور حکومت کے پاس کچھ ایسے شواہد موجود ہیں تو وہ ان کے خلاف جو کاروائی بنتی ہے وہ کریں, ان کے خلاف مقدمات کا سامنا کریں گی. بالکل بجا بات ہے. شیلا رضا صاحبہ, کوئی آپ لوگ کر لیں, کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر بھی کیسز بنے جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے, اب آپ ان پہ بنا لیں اگر کچھ آپ کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہے. الزام تراشی آپ کو نہیں لگتا سیاست میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے؟ اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی نے نام بھی لیا ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کی, تو جس طرح سے بیگم شمیم جو تھیں مرحومہ, ان کا نام لے کر, اور بیگم کلثوم نواز کا نام لے کر, وہ بھی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, اور مریم صاحبہ بھی کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی, اور فریال صاحبہ بھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی. جس طرح سے یہ سب کچھ کیا گیا تھا تو پیپلز پارٹی نے تو بہرحال ابھی بھی نام نہیں لیا, اور میں بھی نہیں لے رہی. آپ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے, کرپشن وغیرہ کیا, آپ یہ مانتی ہیں, آپ نام نہیں لے رہی ہیں آپ؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ واقعی یہ پنجاب حکومت کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو ان پہ باقاعدہ مقدمہ بنائیں. لیکن خان صاحب کو یہ بڑا اعتراض تھا کہ نیب یہ کیا کر رہی ہے, جبکہ نیب یہ سب کچھ کرتی رہی ہے. فریال صاحبہ کو کس طرح سے گھسیٹ کے انہوں نے جو ہے وہ چاند رات کو ہاسپٹل میں خود ہی داخل کیا تھا اور جیل بھیجا. نیب ایسڈ بیونڈ مینز جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہے خان صاحب کو. اسی ایسڈ بیونڈ مین میں جو ہے وہ ہمارے اسپیکر صاحب سے لے کے سب ہیں, تو یہی تو ہم آپ کو سمجھا رہے تھے. لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو عدالت اس وقت اچھی لگ رہی تھی جب علیمہ باجی کو بھارو بھار آپ نے جو ہے وہ فائن پے کروا دیا. آپ کو عدالت اس وقت اچھی لگی جب پی ٹی وی حملہ کیس میں آپ کی پروسیکیوشن آپ نے کمزور کر کے خود آپ جو ہیں اس میں بری ہو گئے. لیکن اس وقت بری لگی جب آپ کے ایم این ایز جو ہیں انہوں نے حملہ کیا سندھ ہاؤس پہ, تو آپ کو اس وقت عدالت اچھی نہیں لگی. آپ نے کہا راتوں کو کھل جاتی ہیں عدالتیں, وہ آئین کو سپورٹ کر رہی تھیں. لیکن جب آپ کے لیے کھلی تو فواد چودھری نے جو ہے اپنے آپ کو ایم این اے بھی کہا. اب آپ کو ویسے تو جوڈیشل ڈیسیشنز اچھے نہیں لگ رہے, لیکن
जुडिशरी कमीशन बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा इसकी क्या वजह है? एक बात, इसी यही फैसला जिसमें ये आया कि असेंबलियां बहाल हो जाएं और ये सब, इसमें वो वाले भी जजेस थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया। बिल्कुल। तो खान साहब का मसला यह है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू, और मैं ये भी कहूंगी कि अवाम वो भी नहीं भूल सकते महमूद रशीद साहब कि किस तरह कहा कि गंदम है और फिर गंदम गायब की गई 2 महीने के अंदर उतरते ही, फिर महंगी खरीदी गई, घटिया क्वालिटी की खरीदी गई। गंदम के हवाले से तो आप पे भी कहते हैं ना कि 4 चूहे खा गए आप लोग। देखिए वो हमने खुद लगाई ना, हमने खुद लगाई कि जी हमारे यहाँ इस तरह से हुआ, और जो अमाउंट बताया गया था वो बहुत ज्यादा था, इतनी होती भी नहीं है। और वो सारा उसमें से बहुत सारी गंदम मौजूद भी है। ये हमारी कार्रवाई थी, सूबे की कार्रवाई थी एंटी करप्शन की। तो मैं ये समझती हूँ कि होती हैं बेईमानियां, लेकिन जब आपके लोगों से हों तो बहुत अच्छी। और तो मैं यही कहूँगी कि अगर उस खातून पे जो है मसाइल हैं तो वाकई उनको आके फेस करना चाहिए, क्योंकि अवाम तो गरीब हो गई लेकिन वो खातून जो है वो बहुत और आप ये भी समझते हैं कि खान साहब को उनको डिफेंड नहीं करना चाहिए? देखिए मैं ये समझती हूँ कि इमरान साहब का वादा था कि वो जो है कौम की बेटी आफिया के लिए अमेरिका से बात करेंगे। उन्होंने कौम की बेटी के लिए बात नहीं की, उन्होंने पूरे इसमें बात की तो उन खातून की और मदाखलत खान साहब ने उसको नहीं समझा जब ट्रंप ने कहा कि वो सॉलिसी करने को तैयार है कश्मीर के मसले पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान। भारत में इस पे शोर मचा जब खान साहब ने ये कहा कि मोदी तैयार है। ये मदाखलत थी, क्योंकि आप बायलैटरल एक डायलॉग था जिसके एक सिस्टम जो है वो बिल्कुल ये किया जा चुका है कि इसमें हम बायलैटरल। बड़ी अच्छी बात की है, मैं आपकी इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जा रहे हैं अमेरिका, वो आफिया सिद्दीकी की बात करेंगे? देखिए मैं ये समझती हूँ कि बिलावल साहब ने ऐसा कोई वादा नहीं किया हुआ है, लेकिन जो पाकिस्तान के और अमेरिका के कवानीन में कुछ अगर इस तरह की बात मौजूद है कि उस पर बातचीत हो सकती है तो करनी चाहिए। लेकिन मैं ये फिर भी कहूँगी कि पंजाब गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को ये चाहिए कि किसी खातून के नाम को इस तरह करने के बजाय बेहतर ये है कि प्रॉपर वे में उस पे आपके इत्तेहादी तो दिन रात उनका नाम ले रहे हैं, दिन रात उनका नाम ले रहे हैं। देखें ये उनका फेल है ना, मैं अपनी पार्टी की बात कर रही हूँ और खामखा मुन्नी बदनाम हो रही है कप्तान के लिए। आपने बड़ी दिलचस्प बात की। अच्छा ये बताएं कि 31 मई से पहले इलेक्शंस करवा देंगे आप लोग, या करवाने के मूड में हैं आप लोग? देखिए इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, और इलेक्शन कमीशन ने खुद अदलिया में ये कहा है कि हमने पता नहीं कितने 2 दर्जन के करीब लेटर लिखे और हुकूमत ने जवाब नहीं दिया और हमें 7 महीने चाहिए। तो बिल्कुल उनको हम टाइम दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस अरसे में हम भी रिफॉर्म्स करें, और ये एक आइनी गवर्नमेंट है, आइन में जो तरीक़ाकार है उस पर चल के ये बनी है। तो आइनी गवर्नमेंट का काम है कि वो अपनी मुद्दत पूरी कर सकती है तो पूरी करे और रिफॉर्म्स करे जिसका उसने वादा किया है तमाम पार्टीज से। अच्छा ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैंने आपसे जिक्र किया आफिया सिद्दीकी के हवाले से भी, वो अभी अमेरिका जा रहे हैं, आपको लगता है उनको चैलेंज का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त खान साहब ने अमेरिका को लेके बना दी है और लोग उसको बाय भी कर रहे हैं, उस नैरेटिव को बाय भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अपने पहले दौरे में अपने वजीर खारजा के टेन्योर के? इमरान खान साहब को जो एक खास क्लास सपोर्ट करती है उसको अभी आप कहें कि अमेरिका ग्रीन कार्ड मिल रहा है वो सीधे वहाँ चले जाएंगे। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहली दफ़ा वोट कास्ट करने आए थे, और हमें ये भी याद है कुछ दिनों पहले ओवरसीज़ ने अपनी फंडिंग पे काफ़ी ले दे की थी खान साहब से। तो बिल्कुल सामना है और ये बात सामने आई कि जो सफ़ीर हैं गैर मुल्की वो परेशान है कि किस तरह एक केबल के मामले को इनके हुकूमत में ये किया गया, और बहुत साफ साफ जो है ये बताया गया था DGI-SPR की तरफ से कि ये जो भी केबल किसी भी मुल्क का होता है वो किसी भी मुल्क से रिलेटेड जब होता है तो एट अ टाइम वज़ीर आज़म ऑफिस को और ISI को एक साथ मिलता है। तो ये कहना कि मुझसे छुपाया गया था ये गलत है, और मैं नहीं समझती कि ये आला चूरन भी नहीं बिकेगा और ये भी नहीं बिकेगा। देखिए आपका ख्याल है
अभी मजमा जमा हो रहा है, चूरन बिकता है या नहीं ये वक्त बताएगा। तो आप लोग काउंटर क्यों नहीं करते उसको? आप कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उस तरह से मोबिलाइजेशन आवाम की नहीं हो पा रही है। जहां तक हम समझते हैं कि जब वक्त आएगा हम भी मोबिलाइज करेंगे। पार्टी ने जो है वो कंटेस्टेंट को बनना नहीं, कंटेस्टेंट जो बनना चाहते हैं उनसे जो है कहा है कि अप्लाई करें, और पार्टी में जो है वो इस वक्त एप्लीकेशंस इलेक्शन के लिए जा रही हैं, और हम ये समझते हैं कि हम एक बहुत बड़ी कैंपेन करके अभी बैठे हैं, जिसमें हमने कराची से रैली शुरू की, तकरीबन 2000 किलोमीटर का हमने सफर तय किया और तहरीक अदम एतमाद जमा कराई, और आज आप नतीजा देख रहे हैं। ठीक है, शैला रज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महमूद रशीद साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। अब एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो मईशत के हवाले से बात करेंगे। अब ईद के बाद आज मार्केट खुली तो डॉलर फिर महंगा हो गया, रुपए की कदर में फिर कमी देखने को आई, स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखने में आया। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले ये कहा जा रहा था कि कैबिनेट नहीं है, इस वजह से ही हो रहा है, कैबिनेट वाले हल्फ नहीं उठा रहे हैं, वजीर खारजा नहीं है, गुमगो की सूरत हाल है, इस वजह से दबाव पड़ रहा है रुपए पर। लेकिन अब क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। 3 दिन के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद आज जब मार्केट खुली है, उसके बाद सूरत हाल मुख्तलिफ देखने में आ रही है। हुकूमत ने आने से पहले दावे तो बहुत किए गए, आवाम को दिलासे भी खूब दिए गए, लेकिन मौजूदा हुकूमत महंगाई में कमी लाने, उस पर काबू करने में अभी तक फिलहाल नाकाम नजर आती है। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बने 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन वो अपने किए वादों में से, दावों में से एक भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। डॉलर एक बार फिर ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ रहा है, तिजारती खसारे में इजाफा हो रहा है, कमजोर मईशत के दिवालिया होने का खदशा जाहिर हो रहा है। और ये खदशा सच ना हो जाए, इसलिए 2 ममालिक से स्टेट बैंक में रखे गए अरबों डॉलर्स वापस ना निकालने की दरख्वास्त की जा रही है। अब ऐसे में पाकिस्तान, इसकी मईशत और आवाम कैसे सरवाइव करेंगे, इस पर बात करेंगे। फारूक सलीम साहब माहिर माशियात इस वक्त मुझे ज्वाइन करें। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये बताइएगा, 3 दिन बाद आज मार्केट खुली, स्टॉक एक्सचेंज में मंदी देखने में आई, डॉलर की कीमत में फिर 1 रुपए से कुछ पैसे इजाफा हुआ है ज्यादा, ये क्या हो रहा है सर? देखिए, 2 बड़ी वजूहात है। एक तो ये कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के 74 साल माशी तारीख का सबसे बड़ा बजटरी खसारा छोड़ के जा रही है। मेरा तखमीना ये है कि 5000 अरब से कहीं जायद का बजटरी खसारा जब ये साल खत्म होगा तो आपके सामने आएगा। अच्छा। दूसरी बहुत बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा मेरे तखमीने के मुताबिक 45 अरब डॉलर से कहीं 50 अरब डॉलर तक का तजारती खसारा जो है, जब ये साल खत्म होने पे आएगा तो आपके सामने आएगा। जो असरात हैं बीमारियों का निशानदेही मैंने आपके सामने कर दी। पहली बीमारी है बजट का खसारा और दूसरी बीमारी है तिजारत का खसारा। उसके जो असरात हैं, उसकी जो अलामात हैं, वो आपने बताएं कि स्टॉक मार्केट गिर रही है, रुपया जो है वो डॉलर के सामने गिर रहा है। ये जरूर हुआ था कि जब PMLN लेड हुकूमत आई थी तो जो बिजनेस बरादरी थी, जो बिजनेसमैन थे, जो सरमाया कार बरादरी थी, उसने महसूस किया था कि जैसे वो हम कहते हैं कि ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, शायद एक ताज़ा हवा का झोंका आया है। तो आपने देखा कि वो पहले हफ्ते स्टॉक मार्केट भी कोई 17 हवा ज्यादा देर तक नहीं रही और रुपया भी जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा था। तो वो समझिए कि शॉर्ट हनीमून लगता है। अच्छा, तो ये फिर ये मामला, ये 179 तक डॉलर आया, डॉलर बढ़ता है, सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है, महंगाई का एक तूफान आ जाता है। आपको क्या लगता है, शरह सूद में भी, आज मैं देख रहा था इस हवाले से बात की जा रही थी कि पीटीआई की हुकूमत जाते जाते शरह सूद में इजाफा करके चली गई, ये हकीकत है? देखिए, इसका ब्लेम या इसका क्लेम वो पीटीआई के सर नहीं डाला जा सकता। हमारे कानून जो बन चुके हैं, जो हमारा कानून है उसके तहत स्टेट बैंक जो है वो हुकूमत के मातहत नहीं है। वो जो ये फैसला करता है शरह सूद के हवाले से, वो हुकूमत के असर रसूख के तहत आके कोई ऐसा फैसला नहीं किया जाता। अच्छा। स्टेट बैंक की पॉलिसी है और वो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त पॉलिसी है
وہ رد عمل دکھاتا ہے ریٹ آف انفلیشن جو افراط زر ہے. افراط زر کا جو حکومت کا ادارہ ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، اس نے بتایا کہ تقریباً وہ 13% سے بھی کراس ہو رہی ہے. تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے آپ نے دیکھا کہ شرائط سود میں اضافہ کیا ہے. لیکن اس کا کلیم جو ہے یا اس کا بوجھ جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت، سیاسی حکومت جو تھی، اس کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا. نہیں ڈالا سکتا. ٹھیک ہے. تو سر یہ جو سارے معاملات آپ نے گنوائے ہیں کہ جس کی وجہ سے ڈالر بھی مہنگا ہو رہا ہے، روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، اس ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور یا آپ یہ کہہ لیں کہ سفیشنٹ اقدامات اٹھانے کے لیے اپوزیشن نے، یعنی اس وقت جو مسلم نون تھی، پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اگر اتحادی جماعتیں تھیں، انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو چلتا کیا، تو اب کیوں معیشت نہیں چل پا رہی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ 3 ہفتے 9 یا 10 اپریل سے آج تک آپ گن لیں تو یہ کہہ دینا کہ جو 4 سال کی کوتاہیاں ہیں، جو پالیسی کا فقدان ہے، اگر وہ 3 ہفتے میں درست ہو جائے گا تو یہ ایکسپیکٹیشن سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے. جہاں تک مہنگائی کا آپ نے کہا، میں اس وقت سمجھ رہا ہوں کہ ایک بند باندھے کھڑی ہے یہ حکومت. سیلاب ہے، ایک طوفان ہے مہنگائی کا جو روکے کھڑی ہے اور وہ زیادہ تر روکنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گی. میرا اشارہ ہو رہا ہے کہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں فروری کی 28 تاریخ کو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا تھا، جو 10 روپے کی چھوٹ دی گئی تھی، 10 روپے کی سبسڈی آپ سمجھیے دی گئی تھی، وہ سیاسی فیصلہ تھا، وہ معاشی فیصلہ نہیں تھا. اب جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے، اور جو قیمتیں عالمی منڈی میں اس وقت تیل کی قیمتیں ہیں وہ پاس آن نہیں کی جا رہی، وہ ایک اور سیاسی فیصلہ ہے، وہ بھی معاشی فیصلہ نہیں ہے. تو دونوں فیصلے جو ہیں وہ معاشی نہیں ہیں، وہ سیاسی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں. اور آپ سمجھیے کہ کوئی بھی اس وقت دنیا میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو مہنگا تیل عالمی منڈی سے خرید رہا ہو اور سستا اپنی مارکیٹ کے اندر بیچ رہا ہو، سوائے پاکستان کی. اچھا، تو سر یہ آنے والے وقتوں پر مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں، مہنگائی مزید بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے میرے تجزیے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مہنگائی کا طوفان روکا نہیں جا سکتا. جو تیل کی قیمتیں مصنوعی سعودی عرب بھی تو کبھی گئے نا، اس دورے سے کچھ فائدہ ہوگا ہمیں؟ وہاں سے بھی ایک پیکج لینے کی بات کی جا رہی ہے. جی میں کہہ رہا تھا کہ جو بھی مصنوعی طریقے سے مہنگائی کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے ان دا لانگ رن. یہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں وہی کرنی پڑیں گی جو عالمی دنیا میں ہیں، اور اس کے نتیجے میں مہنگائی کا آپ سمجھیے کہ ایک نیا طوفان ہمارا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹا رہا ہے. صرف ایک اچھی خبر اس سارے سینیریو میں یہ نظر آتی ہے کہ تاریخی طور پہ پی ایم ایل این کی یا پی ایم ایل این لیڈ جب حکومت آتی ہے تو جو ہمارا معیشت کا پہیہ ہے اس کی رفتار تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو جی ڈی پی گروتھ کا ریٹ ہے وہ اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں تو پی ایم ایل این کی حکومت نے مقابلہ زیادہ ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اوسطاً آمدن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو مہنگائی حکومت کنٹرول نہیں کر پائے گی میرے تجزیے میں، لیکن اس کی قوت برداشت جو ہے، اگر ہماری اوسطاً آمدن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو ہماری اور آپ کی قوت برداشت جو ہے اس مہنگائی کو سہنے کی شاید بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آنے والے وقتوں میں کہہ رہے ہیں کہ جناب میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اس وقت مہنگائی کے سامنے ایک بند باندھی ہوئی ہے، لیکن یہ بند کب تک چلتا ہے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی تو کل کیونکہ سیٹرڈے ہے تو آپ سے 7 بجے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.